وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب قدوس نے آج پھر ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور جمعۃ المبارک کا دن دیکھنا نصیب فرمایا، اور کروڑہ بار احسان اور شکر اس بات پر بھی کہ اس رب قدوس نے ہمیں اپنے گھر میں آ کر، مسجد میں آ کر اپنا اور اپنا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا اور آپ کا یہاں پہ آنا، حق سچ کہنا، سننا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے میرے اور آپ سب کے لیے، میرے اور آپ سب کے والدین، اساتذہ اور تمام امت محمدیہ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستان محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہ والوں کی باتیں کریں گے۔ اللہ والے کون ہیں؟ قرآن نے جنہیں کہا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ چلتے ہیں تو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوں، ان سے بلا وجہ بحث کرنے لگیں تو وہ کہتے ہیں سلام، السلام علیکم یا سلام۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے جاہل مخاطب ہوں تو قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کہتے ہیں۔ تو آج اللہ کے ایسے بندے، اللہ کے ایسے اولیاء، اللہ کے ایسے پیارے، ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو دوستان محترم، بات ہوتی ہے کہ بندہ بعض دفعہ گناہ گار بھی ہوتا ہے، سیاہکار بھی ہوتا ہے۔ ہم سارے انسان ہیں، فرشتے تو ہے نہیں۔ اور وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کے گناہ ہوتے ہیں، عیبوں سے پاک کوئی نہیں ہے، بس اللہ نے ان پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے دنیا پہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں، قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آقا کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لینا۔ اس کا دربار بڑا وسیع ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو دوستان محترم، نمبر ایک تو جب اللہ کے دربار میں مانگیں، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب صحابہ جاتے تھے یا کوئی چھوٹا بچہ بھی جاتا تھا، وہ اس یقین کے ساتھ جاتا تھا کہ میں جو مانگنے آیا ہوں وہ لے کے جانا ہے، اور یقین ہے کہ اس بار پاک بارگاہ سے مل ضرور جانا ہے۔ پہلا تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چھوٹا بچہ آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے وہ بچہ یتیم تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے اس نے عرض کیا کہ اے مدینے والے آقا، اے امام الانبیاء، اے نبیوں کے امام، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں ایک یتیم بچہ ہوں، اور میرے گھر میں میرے ساتھ میری بوڑھی بیوہ ماں ہے اور ایک میری بہن ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم 3 لوگ ہیں اور پچھلے 3 دنوں سے ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اب آج ہم بھی ہیں، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے گھروں میں سالن، فریزر آگے کئی سالن پڑے ہوتے ہیں ہر گھر میں، اور ادھر دیکھیں، اللہ نہ کرے شاید آپ میں سے کسی نے اس دور کو دیکھا ہو یا محسوس کیا ہو کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ان یتیموں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور ان یتیموں کو پتہ ہوتا ہے کہ آج ہماری اماں کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کے اماں کہے بھی نا بیٹا کچھ لا دوں کھانے کے لیے، کچھ پکا لوں، تو وہ کہتے ہیں اماں میں بھوک ہی نہیں ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ ماں نے کہاں سے لانے۔ تو یہ وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ کی آزمائشیں، اللہ کی مرضی جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا ہے، اللہ سبھی کے والدین کا سایہ ان کے سر پہ قائم و دائم رکھے۔ تو وہ بچہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار رسالت میں آیا نا، تو رو پڑا کہ یا رسول اللہ، پچھلے 3 دن سے بھوک سے بس ہو گئی ہے، کوئی در نہیں ملا۔ یا رسول اللہ، سنا ہے کہ آپ کے در پہ جو آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے در پہ، آپ کے در اقدس پہ حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تشریف فرما تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلال ایسا کرو کہ گھر جاؤ، اور جتنی بھی امہات المومنین ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، ہماری مومنوں کی مائیں ہیں، فرمایا ہر ایک کے پاس جانا، دروازہ کھٹکھٹا کے جو کچھ بھی گھر سے ملے وہ لے کے آنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اور جا کے چند لمحات کے بعد جب واپس آتے ہیں تو سارے گھروں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج تھی، 11 یا روایتوں میں 12-13 لیکن 11 زیادہ جامع ہے، تو سبھی گھروں سے جتنی کھجوریں ملی ان کی تعداد صرف 21 کھجوروں کی تھی۔ سادگی کا عالم دیکھیں اور اللہ کا شکر کرنے کا انداز دیکھیں کہ 11 گھروں سے صرف 21 کھجوریں ملی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں پھل الگ سے ہیں، میوہ جات الگ سے ہیں، سردیوں میں کھانے پینے کے لیے الگ سے ہم نے کچھ دیسی گھی کے ساتھ بنایا ہوتا ہے، روٹی الگ ہے، پراٹھے الگ ہیں، سالن الگ ہے، اس کے باوجود اس کا کبھی شکر ادا کیا ہی نہیں۔ ادھر کائنات کے سردار ہیں اور نبیوں کے امام ہیں، جن کے پاس اگر نہیں ہے تو ایک لفظ نا نہیں ہے۔ وہ غلام آیا، 21 کھجوریں لے کے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، سارے گھروں سے دروازہ کھٹکھٹا کے سارا کچھ اکٹھا کیا تو 21 کھجوروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا کہ میرے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، 21 لے آندیاں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا بلال ادھر لاؤ، ان کو نہیں دینی، ڈائریکٹ پہلے میرے ہاتھ پہ، ان ہاتھوں پہ رکھو جسے قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کے ہاتھوں والا۔ ان ہاتھوں سے اگر مصطفیٰ کنکریاں پھینکے تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی ہجرت کی رات جو ان کی طرف کنکریاں پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی بلکہ میں رب العالمین نے پھینکی تھی۔ وہ ادائیں جن کو رب تعالیٰ اپنی طرف لے، ان ہاتھوں کا کمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایسے ہاتھوں میں پکڑی اور ایسے اپنے منہ کے قریب کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید کچھ پڑھا اور برکت کی دعا فرما دی۔ فرمایا یہ لو بچے ہاتھ آگے کرو، یہ 21 کی 21 کھجوریں گھر میں لے جاؤ، اس میں سے 7 کھجوریں تمہاری ہیں، 7 کھجوریں تمہاری والدہ کی ہیں، 7 کھجوریں تمہاری بہن کی ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور بڑا خوش ہوا کہ یہ تو ایسا دربار ہے، اے بچے تجھے تو 21 ملی ہیں، کاش تجھے 3 بھی مل جاتی تو ساری زندگی بھی گھر میں جا کے کھاتے رہتے تو خدا کی قسم کبھی ختم نہ ہوتی، اس لیے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ جو لگ گئے۔ کہتے ہیں اس بچے نے ساتھ پکڑی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا ان کو کسی برتن میں یا کسی جگہ پہ رکھ لینا، بس دیکھنا نہیں ہے، روزانہ کی ایک صبح نکال کے کھانی ہے، ایک شام کو نکال کے کھانی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو دوستان محترم، یہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیں، عروج دیکھیں کہ اللہ نے ان ہاتھوں میں ایسی شفا عطا فرما دی، ان ہاتھوں میں ایسی برکتیں رکھ دیں کہ دیکھنے میں تو 7 کھجوریں ہیں، صبح شام کھائیں گے تو 3.5 دن کے بعد ختم ہے، مگر قربان جائیں یہ تو نبی کی شان ہے، نبی کے تو غلاموں کی بڑی شان ہے۔ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، ولیوں کے سردار، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک غلام آپ کا ایک دفعہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا کہ غوث الثقلین، اے محبوب سبحانی، قطب ربانی، میرے گھر کا جو راشن ہے وہ ختم ہو گیا ہے، مدد فرمائیے۔ کہتے ہیں آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور ایک تھیلا آٹے کا جو تھا وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، کہا جاؤ اسے گھر لے جاؤ، اس کا منہ کھول کے اندر جھانک کے نہیں دیکھنا، پکاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ وہ غلام کہتا ہے میں اس آٹے کے بورے کو لے گیا،
میں 5 سال اور بعد نے لکھا 7 سال تک وہ آٹا کھاتا رہا، مگر خدا کی قسم وہ آٹا ختم ہی نہیں ہوا۔ اور ایک دن میری بیوی نے اس کا منہ کھول کے اندر جھانک کے دیکھا کہ دیکھوں کہ کتنا باقی رہتا ہے۔ وہ کہتا اس نے آ کے مجھے بتایا کہ جتنا آٹا آپ غوث پاک سرکار سے لے کے آئے تھے 5 سال کے بعد بھی اتنے کا اتنا ہی ہے، لیکن پھر چند دن گزرے اور اس کے بعد وہ آٹا ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں میں غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوا کہ سرکار یہ معاملہ ہوا، آٹا ختم ہو گیا۔ فرمایا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اندر جھانکنا نہیں ہے؟ عرض کیا ہم کھاتے رہے سرکار، 5 سال تک ختم نہیں ہوا، بس بیوی نے جھانک لیا۔ فرمایا کاش اگر تمہاری بیوی اس کے اندر جھانک کر نہ دیکھتی تو تم قیامت تک بھی اس آٹے کو کھاتے رہتے، خدا کی قسم وہ آٹا کبھی ختم نہ ہوتا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، غوث کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستان محترم، جسے غوث پاک آٹا دے دیں وہ کئی سال کھاتا رہے ختم نہ ہو، اور جسے محبوب انبیاء اپنے ہاتھوں سے کھجوریں پڑھ کے عطا فرما دیں تو وہ کب تک چلے گی۔ تو دوستان محترم، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب بھی کوئی دروازے پہ آئے تو کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ جتنی بھی آپ کے اندر ہمت ہے، توفیق ہے، اس کی مدد لازمی کریں۔